أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی بشارت دیتے ہو، کیسے دیتے ہو ہیں؟ یعنی بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت دی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 112 سال یا 120 سال تھی، اور اس عمر میں بظاہر معاشرے میں کسی کو اولاد ملتی نہیں ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس بڑھاپے میں مجھے آپ بیٹے کی بشارت دیتے ہیں؟ آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اب جن کی بشارت ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھا جا چکا ہے، رب کی تقدیر ہو چکی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، آپ نا امید نہ ہوں، بڑھاپا ہے یا کچھ بھی ہے، رب اولاد دے گا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، إِلَّا الضَّالُونَ، مگر گمراہ لوگ۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، رب کی رحمت سے نا امید ہو جاؤں؟ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی رحمت پر امید ہی نہیں ہے جی، ہم اللہ کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے، رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، یعنی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ بندے نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب پر یقین رکھ لیا کہ میرا رب اپنے فضل سے قبول فرمائے گا تو رب قبول فرمائے گا، لیکن اگر بندے نے کہا پتہ نہیں آخرت ملتی ہے نہیں ملتی، یہ ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو پھر مسئلہ پھر بگڑ گیا۔ یہ شک و شبہ والی کہانی رب کے ہاں نہیں چلتی۔ اپنے رب سے دعا مانگنی ہے تو پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، جو میں دعا مانگ رہا ہوں میرا رب ضرور قبول کرے گا۔ تو رب کا تو خود فرمانا ہے، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہوں۔ اب بندے کو یقین ہے میں جس رب سے دعا مانگ رہا ہوں میرا وہ رب ہے کہ دعا قبول کرتا ہے، اس کا صلہ دیتا ہے، یقین سے دعا مانگ رہا ہے تو رب ضرور دے گا۔ جی سبحان اللہ، یقین کے ساتھ تو پتھر پہ ڈنڈا مارا جائے تو پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی نکل آیا ہے۔ یقین کامل اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے، امید پختہ ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے ہیں جی۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی رحمت کی امید جتنی پکی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا رحم و کرم اپنے بندے پر فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک اعمال کے بغیر بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، نیک اعمال کرے ہی نہ، ان کے بغیر ہی رب سے رحمت کی امید رکھے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور رب کی رحمت جو ہے وہ نیک اعمال کے سبب ملتی ہے، اعمال سیاہ کے سبب نہیں ملتی۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے پھر رب سے امید رکھے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے، زمانہ قدیم کی بات ہے، افغانستان میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سال کھیت میں گندم بونی ہے۔ وہ غلام جو تھا بڑا نیکوکار تھا، ایک عرصہ اس نے اپنے مالک کی خدمت کی تھی اور اس نے مالک کو دیکھا تھا کہ بڑا بدکار انسان ہے، سیدھے راستے پہ آتا ہی نہیں، تو اس بار اس نے مالک کو کچھ نصیحت کرنی چاہی، تو مالک نے گندم بونے کا کہا، اس نے جو بو دیے۔ جب فصل پیدا ہوئی مالک نے دیکھا کہ گندم نہیں وہ تو جو تھے، تو اس نے غلام کو بلایا اور ڈانٹا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گندم بونی ہے، تم نے یہ کیا کر دیا، کھیت میں جو بو دیے۔ اس نے کہا نہیں حضور میں نے تو گندم ہی بوئی تھی۔ تو مالک نے کہا بے وقوف کہیں کا، تم گندم بوتے تو کھیت سے گندم اگتی یا جو اگتے؟ اس نے کہا حضور گندم اگتی۔ تو اس نے مالک نے کہا بے وقوف یہ تو جو اگے ہوئے ہیں، اگر گندم بوتے تو گندم اگتی۔ تو غلام نے کہا حضور ناراض نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ مالک نے کہا کیا؟
کہنے لگا حضور اگر جو بونے سے گندم پیدا نہیں ہوتی تو اعمال برے کرنے سے آخرت بھی نہیں ملتی۔ اس مالک کو اس کی بات سمجھ آ گئی، اسی وقت توبہ طائب ہوا اور اللہ کے نیک راستے پہ رکھ گیا۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم جو جو، مکافات عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے۔ نیک اعمال کریں گے تو رب کی رحمت کی امید ہوگی۔ اب بندہ سارے دن گناہوں میں مستغرق رہے، 5 نمازیں صرف فرض ہیں وہ بھی نہ پڑھے، اور بندہ کہے جی میں تو بخشا جاؤں گا، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ حساب کتاب بھی رب نے رکھا ہوا ہے، وہ کس لیے رکھا ہے؟ اگر یوں ہی سب کو بخشنا ہے تو قیامت کا دن میدان معاشر حساب کتاب کا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کی رحمت کی امید رکھنی ضروری ہے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ تم نے مجھے تو بیٹے کی بشارت دی، اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ کسی مقصد کے لیے آئے ہو یا صرف مجھے بشارت ہی دینے کے لیے آئے تھے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بولے بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ کو تو حضور بشارت دے دی بیٹے کی، لیکن ہمارا ایک کام اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجرم قوم کی طرف، گناہگاروں کی طرف بھیجا ہے۔ دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں، آپ کے معاشرے میں کتنے انسان رہتے ہیں؟ پولیس کس کے پیچھے بھاگتی ہے؟ سرکاری ادارے کس کو پکڑتے ہیں؟ اسی کو پکڑتے ہیں جو پنگے کر رہا ہوتا ہے، جو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، جو فتنہ پھیلا رہا ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، جو قانون توڑتا ہے اسی کو پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رب کے ہاں بھی پکڑ صرف اسی کی ہوتی ہے جو رب کا قانون توڑتا ہے۔ مخلوق کا قانون توڑا جائے تو بندہ بچتا نہیں ہے، رب کا قانون توڑا جائے تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلے رب اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے قانون کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقو اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔